السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آ جائیے، آج عید میلاد النبی کی خوشی میں کچھ باتیں ہو جائیں، کچھ ڈش ہو جائیں، کچھ ڈیکوریٹی ہو جائے، کچھ اور سے ایونٹ بھی جو بھی ہیں جن پہ بھی جو کچھ کیا ہے وہ بھی اسی بلاگ میں شامل ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ سب ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ آج جو ڈش ہے وہ کھیر والی ڈش ہے، جو یعنی کہ ایونٹ پہ پکائی گئی ہے۔ تو اس میں ہم نے تقریباً 30 لیٹر دودھ لیا تھا۔ تو میں نے تقریباً 30 لیٹر دودھ میں نا 2.5 سے 3 کلو چاول ڈالے ہیں۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق بھی ڈال سکتے، کم ڈالیں گے تو آپ کو زیادہ پکا کے وہ تیار کرنی پڑے گی، لیکن اور زیادہ ڈال لیں گے تو وہ آپ لیکن پھر بھی مناسبت سے ڈالنا چاہیے۔ میری نانی جو پکاتی تھی نا کھیر، 1 کلو دودھ میں 1 چھلانگ دودھ یعنی چاول ڈالتی۔ میری نانی کھیر تیار کرتی تھی کیونکہ ان میں گھر میں بھینسیں وغیرہ ہوتی تھیں، تو وہ 1 کلو دودھ میں 1 چھلانگ چاول ڈالتی تھی۔ تو میں نے تھوڑے سے زیادہ ڈال دیے ہیں، تو یہ تقریباً 30 لیٹر کے قریب دودھ ہوگا جو میں نے دیا۔ اور پھر اس میں یہ چاول دھو کے بھگوئے، تھوڑی دیر ہی بھگونے کے بعد ہی بس میں نے ڈال دیے تھے اس میں، یہ دیکھیں۔ تو چولہا جلا کے اس پہ بڑا پتیلا رکھا اور پھر یہ دھوئے، اور دھونے کے بعد میں نے ڈال دیے، یہ دیکھیں۔ چاول جو ہے نا، جو کئی لوگ ابال کے ڈالتے ہیں دودھ میں ابال کے نہیں ڈالتی، میں چاولوں کو دھو کے فوراً ہی ڈال دیتی ہوں۔ تو اگر بھگونا بھی چاہے تو بھگو لیں، لیکن یہ دودھ میں چاول پھولیں گے نا تو ان کا ٹیسٹ، کھیر کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوگا۔ آپ کبھی پکا کے بھی دیکھ لیں کہ اگر آپ نے بہت زیادہ دیر پانی میں بھگو دیے چاول اور پھر ان کو پکایا ہے، یا آپ نے فوراً دھو کے، تو کچی باسمتی میں ڈالتی ہوں۔ آپ ٹوٹا، کچی باسمتی یا کھیر والے چاول بھی ایک ملتے ہیں جو ان کو کھیر والے چاول بولتے ہیں، تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ۔ تو میں نے یہ کچی باسمتی جو ہے نا، یہ میں نے ڈالی ہے، وہ دوسرے نہیں ہیں۔ ٹوٹا ڈال لیں، آپ کوئی بھی ڈال لیں، یعنی کہ وہ نہیں ڈالنا، آپ نے سیلا وغیرہ نہیں ڈالنا، اس سے نہیں کھیر تیار کرنی۔ تو یہ دیکھیں، یہ میں نے نا کھیر پکائی ہے تقریباً 30 سے زیادہ ہی ہوگا، تھوڑا وہ دودھ تھا، اور اس میں پھر چینی میں نے اپنی ڈال لی تھی، تقریباً 4 کلو چینی میں نے رکھی ہوئی تھی۔ تو اب آپ ڈال کے دیکھ لیں جتنا آپ کا ٹیسٹ آپ چاہتے ہیں، 4 کلو سے ابو بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کم کھاتے ہیں چینی تو کم ڈال لیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اور پھر اس میں تقریباً جو ہے نا 120 گرام کے قریب، اس سے زیادہ ہی ہوں گی الائچیاں، کچھ میرے پاس اور بھی پڑی تھی، تو میں نے وہ الائچیاں جو ہے نا، آپ ریپر سمیت ان الائچیوں کو نا کپڑے میں رکھ کے تھوڑا سا ڈنڈے سے کوٹ لیں، بس زیادہ گرینڈ نہیں کرنی، تھوڑا سا کوٹ لینی ہے، تو ساتھ ہی دودھ میں وہ ڈال دینی ہے، یعنی کہ پہلے بھی ڈال دیں بے شک دودھ میں، جیسے کیلا دودھ رکھا اس میں ڈال دیں، الائچی، چاول اور دودھ، یہ تینوں چیزیں آپ نے چولہے پہ چڑھا دینی پتیلے میں ڈال کے۔ اور ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، شاید وہ پہلے اس میں لوگ میں نہیں نظر آ رہی ہے آپ کو، لیکن اگر آپ جب بھی، یہ میرا تو پتیلا ماشاءاللہ کہ اس کا تو دیگ سے بھی زیادہ وزن ہے، اس کا پیندہ بہت موٹا ہے۔ آپ کوئی بھی ایسی ٹپ نہ بھی کریں تو ماشاءاللہ کھیر میں چمچ ہلاتے رہیں وقتاً اور لو آنچ پہ پکائیں، اور آپ اپنا کام کرتے رہیں، ساتھ ساتھ ادھر ادھر آتے جاتے چمچ ہلاتے رہیں، تو اس میں کوئی نہیں ہے کہ آپ مطلب بڑے اچھے طریقے سے پک جائے گی۔ اگر آپ کو جلدی ہے تو پاس بیٹھ کے آپ نے آنچ تھوڑی سی تیز کی ہوئی ہے تو آپ کو ہر وقت، ہر لمحہ جب تک تیار نہ ہو جائے پاس بیٹھنا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جیسے صبح ہی 8-9 بجے آپ نے رکھ دی ہے کھیریاں، رات کو رکھ لی ہے، تو صبح یعنی کہ کہیں آپ نے کھانی ہے، یا جہاں بھی کوئی آپ کے گھر میں میلاد ہے یا کوئی ایونٹ ہے، جس طرح بھی آپ نے رات کو پکا کے رکھ لی ہے، ایسے کر لیں، تو پھر کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو آپ آرام سے فارغ ہی ہیں۔ تو دن میں اگر آپ جیسے 8-9 بجے ناشتے سے فارغ ہو کے ایسے رکھ دیں آپ پتیلا، اور ساتھ ساتھ آپ چھوٹے چھوٹے کام کرتے جائیں اپنے گھر کے، اور ساتھ میں یہ کھیر بھی پکتی جائے گی۔ تو اس طرح کر کے یہ آرام سے آپ اس کو اچھا خاصا وقت لگا کے پکائیں تو بڑی ٹیسٹی کھیر پکتی ہے۔ تو میں نے بھی اسی طرح کیا تھا، یہ کھیر میرا خیال میں نے رات کو ہی پکائی ہے، ہاں رات کو پکائی ہے، تو صبح کو آرام سے پھر ہم نے جس طرح سے جو بھی کیا وہ آپ کو ولاگ میں نظر آئے گا، کہ آرام سے آہستہ آہستہ پکتی رہی، ہم اپنے کام کرتے رہے، اس طرح کر کے بہت سارے دوسرے کام تھے، ڈیکوریٹی کے کام تھے، وہ بھی آپ کو آگے نظر آئیں تھے، وہ کرتے رہے ہیں ہم، تو یہ اس طرح ساتھ کھیر بھی تیار ہوتی رہی۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے گری، میوہ، چھوارے، وہ جو
چھوٹی الائچی ہے، پھر اس میں کاجو، جو بھی چاہیں کھیر میں ڈال سکتے ہیں آپ، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بادام، یہ ساری چیزیں میں نے نا تیار کر کے ایک ڈش میں رکھ لی تھی۔ تو اس میں چمچ ہلاتے رہے اور ساتھ ساتھ اپنے گھر کے دوسرے کام کرتے رہے۔ تو دیکھیں، اگر آپ کا عید میلاد النبی کا ایونٹ ہے یا کوئی اور آپ کے گھر میں میلاد ہے، یعنی کہ تو صبح میلاد ہے تو آپ رات کو ایسے کھیر پکا کے رکھیں۔ تو سردی کا موسم ہے تو ایسے رات کو بھی پکا کے رکھ لیں، یا پھر آپ ایسے کریں گے کہ اس کو فریج میں رکھنا پڑے گا۔ یہ دیکھیں، کھیر میں چاول جو ہے نا پک پک کے خود ہی ایسے ہوں گے جیسے گھوٹ دیے گئے ہوں۔ کوئی اس میں گھوٹنا نہیں چلایا، کوئی اس میں ہم نے وہ نہیں چلایا کہ مطلب کہ چاولوں کو ہمیں میش کرنا پڑے نا۔ یہ ایسے کھرسے گئے تھے نا، میش ہو گئے تھے نا، کہ جیسے بالکل کسی نے کوئی لے کے نہ گھوٹا ہوا ہو کھیر کو۔ تو یہ چمچ سے ہی اور دودھ میں ہلکی آنچ میں پک پک کے نا، تو خود ہی چاولوں کی شکل کا پتہ ہی نہیں چلا کہ بیچ میں کیا پاؤڈر ڈالا ہوا ہے یا چاولوں سے پکائی گئی ہے۔ کئی بار چاولوں کا پاؤڈر بھی لے لیتے ہیں نا، یعنی چاولوں کا آٹا بنا جو ملتا ہے، اس سے بھی کھیر تیار کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، نارمل سی آنچ ہے جو بالکل پتیلے کے نیچے ہے۔ ہاں جی، تو اس طرح کر کے یہ کھیر ساری آرام آرام سے ہم تیار کرتے رہے، اور اس کے ساتھ گھر کے بہت سارے کام نپٹائے ہیں، چھوٹی چھوٹی جو صفائیاں جو تھیں وہ بھی کی ہیں۔ تو یہ اس طرح ساتھ کھیر بھی تیار ہوئی ہے۔ اور ہاں، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں، آپ کوئی بھی ایونٹ آتا ہے تو بندے کا دل کرتا ہے گھر صاف کریں۔ سب سے پہلے گھر تو خیر روز ہی صاف کرتے ہیں، تو کچھ جنرل صفائیاں ہوتی ہیں جو بندہ کے کسی ایونٹ پہ کرتا ہے، عید ہے، یا جیسے عید آ گئی ہے، عید میلاد النبی ہے، یا پھر کوئی عید بقرہ عید ہے، قربانی کی عید، یعنی کہ اس پہ، اور کوئی یا گھر میں شادی بیاہ ہے تو اس پہ بھی آپ سوچتے ہیں کہ گھر کو تو صاف ہونا چاہیے کیونکہ مہمان آنے ہوتے ہیں۔ عید ہوتی ہے تو عید پہ تو آپ کو پتہ ہے کوئی جھگی والے بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ چلے یار عید ہے، ہم مسلمان ہیں، کیوں نہیں اپنے اپنے جھگی کو بھی صاف کریں ہیں، گھروں کو تو کیا جھگی کو بھی صاف کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو، میں ایک بار گئی تھی تو یقین کریں، ایک جھگی والی نے نا اندر گلدان سے بنا کے رکھے ہوئے، تو میں بڑی خوش ہوئی۔ میں اکثر جاتی رہتی ہوں ایسی جگہوں پہ، تو بڑا یعنی کہ دل خوش ہوتا ہے کہ صفائی کرنے والا انسان بڑا اچھا لگتا ہے مجھے۔ تو گند مار کے بیٹھنے سے انسان ویسے بھی بہت سارے دیکھیں جیسے بیماریاں، یہ وہ مچھر، تو جب آپ صفائی کر لیتے ہو تو کتنا دل خوش ہوتا ہے۔ صفائی سے ویسے بھی دیکھیں بیماری نہیں آئے گی، گھر صاف ستھرا اچھا لگتا ہے۔ تو یہ ہم مسلمان ہیں، ویسے بھی ہمارا مذہب اجازت ہے کہ ویسے بھی صفائی نصف ایمان ہے، تو صفائی کرنی چاہیے۔ یہ آپ کو چینی نظر آ رہی ہوگی، دیکھیں رات میں نے چینی لی ہے نا، ہاں یہ چینی میں نے لی ہے تقریباً 5 کلو، یعنی کہ لے کے میں نے رات میں ڈال لی تھی۔ اب میں نے اس میں دیکھیں نا کھیر کو کس سٹیج پہ یعنی کہ چینی ڈالی ہے، کھیر بالکل کھوئے کی طرح بن گئی تھی، ایسے ہلکے سے بادامی رنگ کی۔ تو یہ دیکھیں میں نے اتنی چینی بچا لی، یہ میں نے چینی ڈال دی ہے۔ اب یہ چینی جو ہے نا تھوڑا پانی چھوڑے گی، تو آپ نے اس کو چمچ ہلاتے رہنا اور پکاتے رہنا، اور جب اس سٹیج پہ آ جائے نا تو پھر پاس ہی رہنا کھیر کے، یہ نہیں کہ آپ چھوڑ کے ادھر ادھر چلے جائیں، کیونکہ بہت زیادہ کھیر ہوتی ہے تو وہ نیچے نہ لگ جائے۔ چینی ڈال دی جاتی ہے نا جب، تو پھر آپ پاس ہی رہیں، تو یہ ہلکا ہلکا چمچ ہلانا چاہیے، اور اس کو بالکل ایسے نیچے پیندے سے لے کے آپ نے اوپر تک ہلاتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اوپر سے آپ چمچ ماریں اور نیچے وہ لگ جائے، یا ایسے مطلب پھر دھواں نکل جائے تو بندے کا دیکھیں اتنا سارا کھانا ہے تو کھانے کو بھی دل نہیں کرتا۔ تو یہ میں نے مسلسل اس میں چمچ ہلایا ہے، تو آپ بھی اس میں اس سٹیج پہ نا چینی ڈال کے تو مسلسل چمچ ہلائیں، تو انشاءاللہ جیسے ہی چینی کا پانی مطلب ہو جائے گا، اس میں پک جائے گا، تو پھر یہ ایک قسم جب کہ ببل سے بننے شروع ہو جائیں گے نا، تو سمجھ لیجیے گا کہ کھیر تیار ہے۔ تو یہ دیکھیں کھیر تیار کر کے ٹھنڈی کر لی تھی، تو وہ بھی میرے خیال آپ نہیں دیکھ پائے، یہاں دیکھیں جب ٹھنڈی ہوگی تو ہم نے اس کی پیکنگ شروع کی، تو اس کو پھر ہم نے پیکنگ کر کے تو فریج میں رکھا تھا تاکہ ٹھنڈی رہے، ٹھنڈی بھی ہو جائے گی، اور پھر اپنی مطلب کہ ادھر ادھر بال سے گرے گی نہیں، جم جائے گی، یعنی کہ کیونکہ یہ ہم نے ایک اسکول میں بھیجی تھی پکا کے۔ تو آپ بھی ایسے کریں کہ کوئی یہ نہیں ہے کہ بندہ ارد گرد محلے میں ہی دے دے، یا دیکھیں جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں وہ تو کبھی نہ کبھی ضرور پکا لیتے ہیں، کھاتے ہیں ماشاءاللہ اچھا کھانا، تو کوشش کیا کریں کہ جن لوگوں کو سفید پوش لوگ، یہ نہیں دیکھیں جو فقیر ہوتے ہیں وہ بھی مانگ کے
اچھے لوازمات کھا ہی لیتے ہیں۔ کچھ ایسے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں سے محروم ہوتے ہیں۔ اللہ سب کو اپنے رزق حلال کی سب نعمتیں عطا کرے، میری یہ دعا ہے۔ لیکن آپ کبھی کبھی ایسی جگہوں پہ ایسے بچوں کو چیزیں بھیجیں جو بچے دیکھیں غریب ہوتے ہیں، بہت کم انکم ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں نہیں کھا پاتے ہیں، تو ایسی جگہوں پہ ضرور بھیجا کریں۔ تو میں نے یہ جو سارے بنایا، یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس طریقے سے آپ نے پکا کے پیکنگ کر لینی ہے اور پھر فریج میں رکھ لینی ہے، اور پھر جہاں بھی آپ کا دل کرے، یہ دیکھیں ساری ابھی میں نے ڈال ڈول کے رکھی ہے، پھر ہم ان کو فریج میں، اور میرے پاس ایک ڈیپ فریزر ہے اور فریج ہے، ان دونوں میں ہم رکھ دیں گے، تو صبح پھر اسکول میں بھیج دیں گے۔ ایک اسکول میں بھیجی تھی، ایک کافی دور اسکول ہے، تو اس جگہ بھیجی تھی، اسٹاف کو بھی دی تھی، بچوں کو بھی دی تھی، تو اس طرح کر کے یہ دیکھیں، یہ میں نے آپ کو طریقہ بتایا، یعنی کہ اس طریقے سے آپ نا کہیں بھی کوئی اس طرح کی چیز پکا کے بھیج سکتے ہیں۔ تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اچھے طریقے سے پیکنگ کریں۔ یہ میں نے الگ سے نکال کے دعا مانگی تھی، تو یہ ہم ایک ڈش میں یعنی کہ ڈیکوریٹ کر کے آپ کو دکھا دی کہ آپ رکھیں، کوئی دیکھیں ایونٹ ہے آپ کے گھر میں، کوئی آ رہا ہے، اسکول میں بھی بھیجیے تو کوئی نہیں، کہیں بھی بھیجیے آپ نے، تو گھر میں بھی کوئی آیا ہے تو آپ اس کو بھی پیش کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ میں نے ایک چھوٹی ڈش میں اس طرح سے اس کو ڈیکوریٹ کیا تھا، تو بہت اچھا لگتا ہے جب ہم دیکھیں پکا تو رہے ہوتے ہیں، دل سے بندہ کام کرے، انشاءاللہ اللہ برکت بھی دیتا ہے اور گھر میں بڑا کھلا رزق دیتا ہے، اور کبھی کمی آتی ہی نہیں، میرے خیال میں تو یہی ہے، اور میرا تو یقین بھی یہی ہے، تو انشاءاللہ کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اور یہ کھیر انشاءاللہ ضرور پکائیے، کھائیے، اور دعاؤں میں بھی یاد رکھیے۔ انشاءاللہ آگے آپ کو اور دوسری چیزیں بھی دکھاتے ہیں، اسی کے ساتھ ہی دیکھیں گے آپ بہت ساری، اسی کے بعد یعنی کہ وہ آئیں گی چیزیں، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، یعنی کہ تو یہ کھیر آپ ضرور پکائیں، کھائیں، بڑی مزے کی کھیر پکی تھی، یقین کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور اس چینل کو آگے بڑھائیے گا، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اور جس مقصد کے لیے بنایا ہے اللہ پاک اس مقصد نے ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ دعا کرتی ہوں اللہ پاک آپ کو بھی اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اللہ پاک سب کو رزق حلال دے۔ یہ اینڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فریج میں ہم نے کیسے اس کو لگا دیا ہے، ڈیپ فریزر تو نہیں آپ دیکھ پائے، لیکن فریج والا جو پورشن ہے وہ ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ فریج میں ہم نے ایسے ساری فریج خالی کر کے اس میں لگائی تھیں۔ ڈیپ فریزر تو خیر کھلا ہی ہے، اس میں بھی لگا دی تھیں، اس کی آپ نکال کے تو آپ لگا دیں، اور پھر انشاءاللہ جس طرح آپ چاہیں، جہاں آپ لے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو رزق حلال کھلا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ کہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ پاک ہمارے پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکالے، مہنگائی سے نکالے، ترقی دے، اچھا صدر نصیب کرے، اچھے لوگ نصیب کرے، یہ بھی اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اچھا کر دے، آمین ثم آمین۔